کچھ دنوں میں محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا، نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اسلام کی یا دین کی جو داستان ہے نا، اسے مختصر انداز میں یوں فرمایا، نہایت اس کی ہے حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جو سفر شروع ہوا وہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مکمل ہوا، اور حسن اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جو منسوب مہینہ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب مہینہ ہے وہ دونوں ایک ساتھ ہیں، ذوالحج اور محرم ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ذوالحج پہ اختتام ہو رہا ہے اور محرم سے آغاز ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں جی، سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہے اور آغاز بھی قربانی پہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہے 10 محرم الحرام، لیکن یکم محرم الحرام یہ یوم شہادت ہے مراد رسول، یعنی کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ وہ ہیں جو مرید رسول ہیں، حضور علیہ السلام کو چاہنے والے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مراد رسول ہیں، جن کو حضور نے چاہا، جنہیں حضور علیہ السلام نے چاہا، تو یہ مراد رسول ہے۔ حضور کو چاہتے تو تھے ہی، لیکن پہلی چاہت وہ کس نے کی؟ حضور علیہ السلام نے کی۔ تو یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسلام کو اللہ نے عزت عطا کی اس وقت جب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ کسے عزت عطا کی؟ اسلام کو۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو جتنی عزتیں شہرتیں ملتی ہیں نا وہ دین کے صدقے ملتی ہیں۔ تو بچہ آج اگر حافظ قرآن نہ بھی بنے، ابھی حفظ شروع کرے، بلکہ ناظرہ پڑھتا ہو، مدنی قاعدہ پڑھتا ہو، تو سارے اسے حافظ قرآن کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حافظ صاحب آئے جی، رستہ دے انہیں، سیٹ خالی کرے۔ گھر کی جو بزرگ ہوں گے، دادی سوتے ہوئے حافظ صاحب کی چارپائی کی طرف پاؤں نہیں کرے گی کہ نہیں جی اب اس کے سینے میں قرآن آ رہا ہے۔ اتنی عزت ملتی ہے دین کے صدقے کہ دین سب کو عزت دیتا ہے، اور دین کو عزت دینے والے کا نام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب کو، ہم سب کو عزت دی ہے دین نے، اور جس نے دین کو عزت دی ہے انہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ ان سے پہلے 39 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے، تو انہیں حضور علیہ السلام نے خود مانگا اللہ سے، اس لیے انہیں مراد رسول کیا کہتے ہیں جی؟ مراد رسول۔ باقی ہیں مرید رسول، اور یہ ہیں مراد رسول۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او کما قال، اے اللہ عمر ابن خطاب کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت عطا فرما، کہ ہمیں عزت دے اسلام، اور حضرت عمر وہ ہیں جو اسلام کو عزت دے رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جن لوگوں نے تحقیق کی، جو غیر مسلم تھے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
10 سال اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں صرف اسلام ہوتا، پوری دنیا میں صرف اسلام ہوتا۔ یہ کیوں انہوں نے کہا؟ کیونکہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دیکھا۔ کیا دیکھا جی؟ عدل۔ ابھی اس پہ مزید گفتگو کریں گے، آپ کے خصوصاً دور حکومت آپ نے کس طرح گزارا، خلافت کس طرح کی، اس پہ زیادہ گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے، یعنی کہ جو ان کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ حق ہے، اور جو ان کے دل میں خیال آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے، یعنی کہ کبھی نہ حق بات کہی نہیں اور کبھی نہ حق بات دل میں سوچی بھی نہیں، آئی بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں درج ہے کہ کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل میں جنہیں الہام ہوا کرتا تھا۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے رب کی باتیں وہ سنتے تھے، کانوں سے سنتے ہوں، رب دل میں ڈال دیتا ہو یا خواب میں، جس طرح بھی ہو۔ حضور نے فرمایا وہ نبی نہیں تھے، لیکن ان سے رب گفتگو کرتا تھا، ان سے کلام کیا جاتا تھا۔ اور میری امت میں جو اس درجے کے ہیں کہ جن سے رب کلام کرے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ نبی نہیں ہے لیکن رب ان سے کلام فرماتا ہے۔ یار یہ شان کم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائیں وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے کہ جہاں حضرت عمر ہوں وہاں شیطان نہیں آتا۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک وظیفہ بتایا کہ چھوٹے بچے اگر یہ جو شیر خارجی کی عمر میں ہوتے ہیں روتے ہوں بہت زیادہ، راتوں کو اٹھ کے اگر بچے بلا وجہ روتے ہوں، اس کی وجہ یہ لکھی ہے وہ بعض دفعہ اس لیے روتے ہیں کہ شیطان آ کے انہیں چٹکی کاٹتا ہے، مس کرتا ہے اور بچے ڈر جاتے ہیں، اور ساتھ شیطان ان کو کہتا ہے بھی تیرا ابا مر جائے، تیری اماں مر جائے، یہ شیطان کہتا ہے بچوں کو۔ تو بزرگ فرماتے ہیں بچہ اگر رات کو بے ٹائم اٹھ کے روئے نا بلا وجہ، بلا وجہ کا مطلب ہے پیٹ میں درد بھی نہیں ہے، بھوک بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی روئے جا رہا ہے، تو پریشان ہونے کی بجائے اس کے ماتھے پہ یا اس کے پیٹ پہ انگلی سے عمر لکھ دیا کریں، عین میم رے، انگلی کے ساتھ لکھیں، چند دفعہ لکھیں، اس کا رونا ختم ہو جائے گا، کیونکہ جہاں بھی حضرت عمر کا نام آئے وہاں پر بھی شیطان نہیں آتا، تو شیطان نہ نام لیتا ہے نہ اس جگہ آتا ہے۔ شیطان اگر تلاش کرنا ہو تو حضرت عمر کا ذکر کریں، جو اٹھ کے بھاگ جائے گا وہ شیطان ہوگا، کیونکہ راستہ بدلنا ہی اس نے ہے جو شیطان ہوگا، جو ابلیس ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر راوی ہیں اس کے، صحیح مسلم میں درج ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ معراج کی بات ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک پیلس دیکھا، ایک محل تھا، بڑا شاندار گھر، تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو وہاں جو موجود تھے فرشتے وغیرہ وہ کہنے لگے یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کیا میں اندر سے جا کر بھی اس کی خوبصورتی دیکھوں، میرا دل کیا لیکن میں رک گیا، اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ آپ غیرت مند ہیں بہت۔ عرض کیا روتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے داخل ہونے پر بھی میں غیرت کروں گا کہ، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی اور مقام یہ۔ آج دیکھیں کچھ لوگ زبان درازی کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے زبان درازی کرتے ہیں، اول فول باتیں کرتے ہیں، تو انہیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آرام فرما ہے نا وہاں صرف درود پہنچتے ہیں یا سلام پہنچتے ہیں، اور 70,000 صبح جاتے ہیں اور 70,000 شام کو جاتے ہیں، وہ تو جگہ ہی بڑی مقدس ہے، وہ تو جگہ ہی بڑی بابرکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں۔ زمین والے وزیر کون ہیں؟ جو صاحب
مزار بھی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھیے نا کتنا ادب ملحوظ رکھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی تو ایک قدم نیچے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی تو ان سے ایک قدم نیچے۔ یہ جو ممبر دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر عموماً 3 سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، 3 سیڑھیاں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب خطبہ دیتے تھے تو تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہو، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، کیونکہ اس کے بعد سیڑھی کوئی نہیں ہے نیچے، اور وہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہتے ہیں شیخین۔ جب صحابہ کرام کے لیے لفظ شیخین استعمال ہو تو پھر اس کا مطلب ہوگا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اگر محدثین میں شیخین استعمال ہو پھر اس کا مطلب امام بخاری اور امام مسلم ہوتا ہے، اور اگر فقہ کے اندر شیخین استعمال ہو تو اس کا مطلب امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہوتا ہے، یعنی کہ مختلف طرح سے اس کے معنی ہوتے ہیں لفظ کے، لیکن صحابہ میں شیخین کا مرتبہ ہے ان کا۔ شیخین کا مطلب کہ سب سے بڑے، سب سے بزرگ۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہمیں شیخین کی عظمت بتائیں، شیخین کی شان بتائیں کہ ان کا مقام کیا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے اور یار یہی بات سوچ لو کہ ان کا مقام یہ ہے کہ جہاں سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی اٹھائی ہے وہیں سے ان کی اٹھائی ہے، کہ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا، خمیر وہاں سے ہے، اور وہ جگہ کتنی اعلیٰ ہے، کتنی بلند ہے اور کتنی بالا ہے، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے کہ وہاں تو سر کے بل چلے یہ بھی کم ہے، یعنی کہ وہ جگہ اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ اور اتنی شاندار۔ تو یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہٰذا ان کے لیے اہتمام کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت منانے کا بھی اہتمام کیجیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اجاگر کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے جو بے پناہ محبت کرتے تھے اس کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ اب جو دن شروع ہو رہے ہیں نا یہ بڑے عجیب ہیں، اس کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا اور فرقہ واریت کو پروان چڑھایا جاتا ہے، لہذا ہم نے ایسی کسی محفل کا سرگرمی کا حصہ نہیں بننا۔ ہم محبت والے لوگ ہیں اور ہم نے محبت کی ہی باتیں کرنی ہیں اور وہیں جانا ہے جہاں سے محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو تباہ ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ دیکھیں نا یہ کوئی بات کم تھوڑی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک مرتبہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے دیس چلا جاؤں جہاں میں تو ہوں اور حضرت علی نہ ہوں۔ وہ فرماتے تھے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جہاں میں ہوں اور وہاں مولا علی نہ ہوں، یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اس جگہ میں رہنا چاہتا ہوں جہاں پر مولا علی موجود ہوں، اور مجھے ان کی ہدایات، ان کی رہنمائی، ان کے علمی جو فیصلے ہیں ان سے مستفید ہونے کا مجھے موقع ملتا رہے۔ تو یہ لوگ بڑے غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں اور غلط باتیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ، اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ یاد رہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ایک صاحبزادی بھی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے داماد بھی لگتے ہیں،
یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اور لہٰذا کوشش کریں کہ کسی ایسی سرگرمی میں نہ جائیں جہاں مخالفت کی جا رہی ہے، جہاں غلط باتیں اہل بیت کے بارے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کربلا سنیں پڑھیں، لیکن جو سنا رہا ہے اسے کہیں کربلا میں جو شہید ہوئے ان کے نام بھی تو بتائیں نا، وہ 72 کے نام بھی تو سنیں نا، اور پھر ان میں سے دیکھیں کہ اہل بیت کے کتنے افراد تھے اور صحابہ کے کتنے افراد تھے، تو آپ کے سامنے فرق جو ہے وہ سارا واضح ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ غلط باتیں معاشرے میں اس قدر رائج کر دیتے ہیں کہ ہم عام آدمی جو ہے اس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، اسے مشتعل کر دیا جاتا ہے، اور وہ نادانی میں، کم علمی میں غلط فیصلہ جو ہے وہ لے لیتا ہے اور کسی کے بارے غلط نظریہ قائم کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں۔ اچھا، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی دور میں بھی نا حضور علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ ایران اور روم پہ حکومت ہو گئی نا، ایران اور روم پہ حکومت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کی صاحبزادی جو ہم سب کی والدہ ام المومنین حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدہ تنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرنے لگی ایک دن کہ اب تو اللہ نے بڑی کشادگیاں عطا کر دی ہیں، تو آپ کیوں نہیں نفیس کپڑے پہنتے اور کیوں نہیں اچھا کھانا کھاتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کسی بھی دور میں حضور کے کھانے کو بھولنا نہیں چاہتا، میں حضور کے لباس کو بھلانا نہیں چاہتا۔ آج میں نے اگر ایسے لباس پہن لیے تو مجھے کب یاد آئے گا کہ حضور کیا پہنا کرتے تھے؟ میں آج بھی فقر میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی محاذ پہ نکلے نا، تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کئی سفر میں، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رکت طاری ہو گئی اور روتے رہے، اپنے ہوش ہی جو ہیں کھو بیٹھے، اتنا روئے، کیوں رو رہے ہیں کہ انہیں حضور علیہ السلام کی یاد اس قدر ستا رہی ہے کہ آج کانوں میں وہی اذان رس گھول رہی ہے جو حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام سے محبت اس قدر کرتے تھے، کبھی بھی کسی بھی طرح سے انہوں نے کوئی ایسا عمل ترک نہیں کیا جو حضور علیہ السلام نے کیا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا ہو۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ساری زندگی جو بھی آپ کی اولیات ہیں، اولیات کا مطلب وہ پہلے کام جو حضرت عمر نے کیے ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے، یہ سارے کام ان کی بنیاد وہی تھی جو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہیا کر کے چلے گئے، اور آپ علیہ السلام نے امت کے لیے جو ہدایات دی ان کی روشنی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نظام جو تھا حکومت کا وہ سنبھالا۔ آپ کے وصال کے بعد چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حاکم کا لقب ٹھہرا خلیفۃ الرسول، کہ حضور کے جانشین خلیفہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو لقب ہوا خلیفۃ الرسول، کہ رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ۔ تو آپ نے کہا یہ تو سلسلہ بعد میں بار بار چلتا رہے گا اور نام ہی بہت لمبا ہو جائے گا، تو آپ نے ایک اصطلاح متعارف کرائی کہ جو حاکم ہوگا اسے امیر المومنین کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا جی؟ امیر المومنین کہا جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اداؤں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور آپ کی خواہشات پہ اللہ نے قرآنی احکام نازل کیے۔ مقام ابراہیم پہ حاجی لوگ نماز پڑھتے ہیں نا طواف کے بعد، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی۔ عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی۔ بعض دفعہ ایسا ہوا مشاورت ہوئی، حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا، باقیوں کا بھی مشورہ آیا، لیکن اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ وہاں نہیں لیا گیا نا تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ محبوب فیصلہ وہی جو آپ نے کر دیا، لیکن بہتر یہ تھا کہ فیصلہ اس طرح ہوتا جو حضرت عمر کی خواہش تھی، اس میں بہتری زیادہ تھی بدر کے قیدیوں کے بارے میں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرا رشتہ دار مجھے دیں، ان کا رشتہ دار ان کو دیں، ہم خود اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے
واصل جہنم کریں گے کہ ان کی جرت کیسی ہوئی آپ کے مقابلے میں آتے ہیں۔ تو لیکن اس وقت مشورہ مانا گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے فرمایا محبوب فیصلہ وہی جو آپ کا ہو گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی غلط نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں موافقات۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں یا سیرت کی تو موافقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موافقات کا مطلب ہے کہ خواہش کی یا مشورہ دیا تو اس کے مطابق ہی اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا۔ آج یہ جو مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں یہ کس کا مشورہ تھا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ایک ندا دی جائے اور یہ کلمات اللہ نے سکھائے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خواب آیا، حضور کے سامنے کلمات پڑھے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، عرض کیا کہ یہ خواب تو مجھے بھی آیا ہے، یہ جو اذان مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس مشورے کو تا صبح قیامت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف بھی ہے نا، اذان وہ بھی دیتا ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اذان تھا کس کا مشورہ، اللہ اکبر۔ اچھا، کچھ اولیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کام کیے، پھر ان کے دور خلافت کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے باقاعدہ طور پہ، باقاعدہ کا مطلب ہوتا ہے جو جس کا پورا یعنی کہ پوری ٹیم ہو، اس کا پورا حساب کتاب ہو، پورا محکمہ ہو، A to Z ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہو۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو قائم کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو چونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، جو ضرورت مند آتے دے دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چونکہ خلافت کا اتنا موقع نہیں ملا، تقریباً 2 سال اور کچھ ماہ، اور اس دوران آپ جہاد پہ یا منکرین زکوٰۃ سے یا دیگر مسلمہ کذاب والے معاملات، ختم نبوت کے جو منکر تھے ان کے ساتھ مصروف عمل رہے، تو لوگوں کی امداد کی جاتی رہی۔ لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام پھیل رہا ہے، پھیل چکا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ غربت کا سامنا بھی ہے، لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پورا ایک محکمہ قائم کیا بیت المال۔ اچھا، صرف مال جمع کرنے کا محکمہ قائم نہیں کیا، مال تقسیم کرنے کا بھی محکمہ قائم کیا۔ رجسٹریشن یہ جو کی جاتی ہے نا، آج حکمران رجسٹریشن کرتے ہیں نا کہ جناب جو مستحق نادار لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے، پتہ لگے کون کیا کر رہا ہے، کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس کے فاؤنڈر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ہم فلاحی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں نا یا فلاحی معاشرہ دیکھتے ہیں، دنیا میں اس وقت کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی مذہب دین ہے نا، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری جو فلاحی ریاست کا نظام ہے نا وہ حضرت عمر کی فلاحی ریاست سے بہتر ہے، کیونکہ سارا وہی سے چلا رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاؤنڈر ہیں اس چیز کے، اس سے پہلے یہ سسٹم تھا ہی نہیں۔ ہجری کیلنڈر کو باقاعدہ طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا، امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، یہ میں نے آپ کو بھی بتایا۔ مالی دفتر قائم کیا، مالی دفتر، کس کا دفتر جی؟ مالی، یہ جو تنخواہیں دی جاتی ہیں یا جو حساب کتاب رکھا جاتا ہے، اور آج مالی دفتر کے ساتھ ایک ادارہ قائم کیا جو احتساب کا ادارہ ہے۔ جس طرح آج نیب ایک ادارہ ہے نا، تو یہ جو پتہ پاکستان میں نہ جانے کب بنا، لیکن اس کے بھی بانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کہ جو افسران ہیں ان کی جائیدادیں کتنی ہو گئی ہیں، جب وہ افسر بنے تھے تو ان کے اثاثے کیا تھے، اب کیا ہیں، اس ساری چیز کی نگرانی کا جو ادارہ تھا اس کے بانی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چونکہ پہلے آبادی بھی کم تھی، لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہ اہتمام کیا کہ جتنے والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، ان کی سیلریز لگائی جائیں، ان کی تنخواہیں۔ رضاکار اگر مفت کام کرتا ہے نا اللہ اسے اجر دے گا، لیکن جو کام کرا رہا ہے نا اسے کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کرنی چاہیے اور معقول خدمت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ
بلکہ ہاں ابھی ریسنٹلی قربانی گزری ہے تو اس کی مثال سمجھ لیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، محلے دار یا کچھ لوگوں نے کہا جی ہم کھالیں اکٹھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی معاوضہ نہیں مانگا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس مسجد مدرسے کی انتظامیہ پر لازم ہے ان کی خدمت کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ نہیں معقول خدمت جو سمجھ میں آنی چاہیے اور بندے کی حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے جی، بندے کی حیثیت کے مطابق فرق کر کے کہ جناب اس کا یہ لیول ہے، اس کی یہ خدمت بنتی ہے، اس کا یہ لیول ہے، اس کی یہ خدمت بنتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضاکاروں کی خدمت کا تنخواہ کا اہتمام، یا آپ مثال کو سمجھ لیں، ایک اجتماع ہوتا ہے بڑا یا دسترخوان لگتے ہیں افطاریوں کے، تو کچھ لوگ رضاکارانہ طور پہ وہاں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پیسے اگر نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے رہے تو کم از کم جب وہ پروگرام ختم ہو جائے، وہ مہینہ ختم ہو جائے، تو ایک چھوٹا سا پروگرام کر کے ان کے اعزاز میں ان کی حوصلہ افزائی تو کی جا سکتی ہے نا، اور وہ کی جانی چاہیے، کیونکہ جب 10 لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی نا، 100 دیکھنے والے ہیں نا، ان 100 کے دل میں بھی یہ خواہش آئے گی کاش ہم بھی رضاکار ہوتے اور آج ہماری بھی اعزازی تقریب ہو رہی ہوتی، ہمیں بھی حسن کارکردگی کے ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہوتا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی قدر کرنے، جس طرح اعتکاف ہے، مسجد میں اعتکاف ہوا اور اعتکاف کے دوران ایک شخص ایسا تھا یا کچھ بچے کچھ نوجوان ایسے تھے، انہوں نے ماحول بڑا صاف ستھرا رکھا، وہ پرامن رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، انہوں نے سارے معاملات اچھے طریقے پہ، رضاکار تھے نا، مسجد کی خدمت بھی کرتے رہے، تو ان کے اعزازات کا اہتمام ہونا چاہیے اور ان کے لیے اعزازیہ ہونا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے بانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرسٹ ٹائم ملک کی پیمائش کا قاعدہ جاری کیا کہ انسان کی جہاں حکومت ہے، جہاں رہتے ہیں، اس کو پیمائش کیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں باقاعدہ نئے شہروں کو آباد کیا۔ آج یہ جس طرح ہم لاہور میں دیکھتے ہیں کہ LDA کی ادارہ وہ ایک نقشہ بناتا ہے، قانون دیتا ہے کہ سڑک اتنی ہونی چاہیے، پلاٹ اتنے ہونے چاہیے، اس کے بانی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ، کوفہ، جیزہ اور قاہرہ، یہ وہ شہر ہیں جو آباد کیے، اور آپ نے ساتھ بتایا کہ ان شہروں میں جو بھی مکان بنے گا پورا اس کا بتایا کہ جناب وہ اتنے گز کا ہوگا، مین سڑک 80 گز کی ہوگی، سڑک کے اوپر گھر کوئی نہیں بنے گا، چھوٹی سڑکیں اتنی گز کی ہوں گی، گلیاں جو ہیں وہ 7 گز کی ہوں گی، اس سے کم نہیں ہوں گی، اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی مکان بنائے گا تمام مکانوں کا نقشہ یہ ہوگا، اور 3 کمروں سے زیادہ چوتھا کمرہ بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے کسی کو۔ اب یہ تو آج ہمارے ہاں محکمے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بانی کون ہے جی؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے صحابہ نے بتایا ہے کہ دنیا کا نظام چلاتے کیسے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شان اللہ اس لیے عطا کر رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے معاونت لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں، اور ان کے مشوروں پر چلتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 3 کمرے بنانے کی اجازت ہے، چوتھا کمرہ کوئی نہیں بنائے گا۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوا؟ بہت سے فائدے ہوئے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا، جب وہ شہر آباد ہو گیا نا، تو وہاں پہ کوئی چودھری صاحب، کوئی ملک صاحب نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا جناب ان کی کوٹھی بڑی ہے اور ان کی کوٹھی چھوٹی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ مقصد تھا کہ ایک جیسے کرنے کے حوالے سے، تاکہ لوگ سارا کچھ اپنے اوپر نہ لگا لیں، وہ لوگوں کے لیے رکھیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر جذبہ ایمانی کم نہیں تھا ہوا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تر و تازہ رکھتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے، اور بعض دفعہ سختی بھی کرنی پڑتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کیا کرتے تھے۔ جو مقبوضہ ممالک تھے، یعنی کہ جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف ممالک سلطنت کا حصہ بنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پروونسز، صوبوں میں تقسیم کیا، کہا کہ یہ صوبہ ہے، سلطنت وہی ہے، اور یہ صوبہ ہے۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر اس کو تب ہی دیکھا جا سکتا ہے جب اختیارات نچلی سطح تک ٹرانسفر ہوں گے،
اور جب شہروں کی آبادیاں کنٹرول ہوں گی، جب شہر چھوٹے ہوں گے، جب یہ چیزیں ساری ہوں گی نا، ظاہر سی بات ہے شہر بڑا ہو جائے، آبادی بڑھ جائے اور قانون نافذ کرنے والوں کی تعداد اتنی کی اتنی ہو، تو وہی نا، دائیں کو پکڑیں گے بایاں خراب ہو جائے گا، بائیں کو پکڑیں گے فلاں خراب ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں کی رکھوالی اور ان ساری چیزوں کو مینج کیا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نہریں کھدوائیں، پانی کا بڑا مسئلہ تھا جی، وہ کہاں سے پانی لائیں، وہ کنووں سے پانی لانا ہوتا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہریں کھدوائیں تاکہ دریا کنیکٹڈ ہو جائے نہروں سے، اور نہروں کے ذریعے پانی جو ہے وہ شہروں تک، گھروں تک اور کھیتوں تک جائے۔ اور پولیس کا محکمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ پولیس والوں کو باقاعدہ یکم محرم کو یوم منانا چاہیے، یوم تاسیس منانی چاہیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ ہیں کہ ان سے پہلے پولیس کا نظام تھا ہی نہیں، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاؤنڈر ہیں محکمہ پولیس کے۔ اور جب پولیس کا نظام قائم کیا، اب ظاہر سی بات ہے ضرورت تھی کچھ پولیس اسٹیشن بھی قائم کیے جائیں، اور پولیس اسٹیشن کے ساتھ ضرورت تھی کہ جیل خانے بھی بنائے جائیں، تو ہر شہر کے اندر اسٹیشن قائم کیا، ہر شہر کے اندر جیلیں بنائی گئی، اور وہاں اختیارات نچلی سطح تک دیے گئے۔ اب معاملہ تب خراب ہوتے ہیں جب ایک بندہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے اور نیچے اختیارات نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختیار جب دیتے تھے تو ایک بات فرماتے تھے، تو اب مثال کے طور پہ خلفاء کی تاریخ پڑھے نا، حاکم کو کہا کہ کوئی چور تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینا ہے، لیکن اگر کوئی بھوک کی وجہ سے میرے پاس آیا تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حاکم وقت سے پوچھا سیلری کیا لیں گے؟ کہا جی وہی جو مزدور لیتا ہے۔ کیا سیلری لوں گا؟ جو ایک لیبر کی دیہاڑی ہے۔ وہ کمیٹی کہنے لگی بھی آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ فرمایا اگر میرا گزارا نہیں ہوگا نا تو مزدور کی تنخواہ بڑھا۔ کس کی تنخواہ بڑھاؤں گا؟ مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا، کیونکہ مزدور کی تنخواہ بڑھے گی تو میری تنخواہ بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھ لیں آج جناب وہ خبر آ جاتی ہے اتنے ہزار لینے والا وہ صحت کارڈ نہیں استعمال کر سکتا، اور جناب لاکھوں لینے والا بجلی بھی مفت لے گا، گاڑی بھی مفت لے گا، اور اس کے بعد اس کو ہر چیز مفت ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی جب تک بارش نازل نہیں ہوگی، حضرت عمر نے کہا میں نہ دودھ پیوں گا نہ گھی کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ اور ایک پورا سال بارش نہیں ہوئی، ریت کے طوفان آتے تھے۔ اس سال کو عام الرماد کہا گیا، ریت کے طوفان۔ جو دبئی آتے جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا ریت کا طوفان کیا ہوتا ہے۔ مدینہ میں کہا تھا ریت کے طوفان آتے رہے، ایک سال کے بعد بارش برسی تو آپ کا خادم مارکیٹ گیا، گھی ملائی وغیرہ یا دودھ وغیرہ خرید کر لایا، کہنے لگا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امیر المومنین آپ کی قسم پوری ہو گئی ہے اور اللہ نے قحط دور کر دیا ہے، بارش ہو گئی ہے، اب آپ گھی کھائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر گھی کھانے سے انکار کر دیا کہ اگر میں نے کھانا شروع کر دیا تو مجھے ان لوگوں کی کیفیت کا کیسے اندازہ ہوگا جو نہیں کھا سکتے۔ اگر میں نے پیٹ بھر لیا تو عمر کو کیسے پتہ لگے گا جو بھوکا سویا ہے وہ کس حال میں سویا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم نہ منائیں، ہم اہتمام کریں، ان کا باقاعدہ اہتمام کریں اور ان کا یوم شہادت منائیں، ان کی سیرت کو عام کر کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دیا کر۔ آپ دیکھیں نا، ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا صدقہ ہے نا، گھر کا سربراہ ایک والد ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے والد حضرات ہیں ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ مدتیں ہو گئی ہوں گی جناب اپنی ذات پہ پیسے خرچ کی، کیوں نہیں کرتے؟ کہ گھر میں ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مدتیں ہو گئی ہیں کپڑے نہیں سلوائے، اور عید میں بھی وہی کپڑے پہن آتے ہیں لیکن بچوں کو کپڑے نہیں لے کے دے رہے، خود اس حالت میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کا خیال رکھتے تھے، اور اسی لیے تو فرمایا نا کہ دریائے فرات کے کنارے کو بکری کا بچہ بھی اگر پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ، کچھ لوگ اسے کتے کا بچہ بھی کہتے ہیں یا کسی اور جانور کی بھی مثال دیتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ مثال دی گئی نا
لیکن زیادہ تر بکری کے بچے کی بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا، بھی دور حکومت تمہارا تھا اور وہ کیوں مرا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ساحل سمندر پہ کو بچہ تقریباً موت اور زندگی کی کشمکش میں ڈوبتا ہوا پہنچا، اور شاید اس کے آخری الفاظ یہ تھے اس کی زبان میں، جب اس سے کسی نے پوچھا، پتہ نہیں فلسطین کا تھا یا فلسطین کا تھا، جو بھی تھا، تو بچہ فوت ہو رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، اس سے کسی نے پوچھا کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کو شکایتیں لگانے جا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کر دیا انہوں نے، میرے ماں باپ چھین لیے، میرے رشتہ دار چھین لیے، میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے قتل کر دیا، اور میں اللہ کو شکایتیں لگانے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا، اس نے رب کے حضور فریاد کی ہوگی نا، رب دیکھ رہا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے رب کا جب عذاب آتا ہے نا تو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لیتا، یہ نہ سمجھے صرف ظالم پکڑے جائیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال میں اللہ فرما رہا ہے کہ ڈرو اللہ کی اس پکڑ سے کہ جب وہ آئے تو صرف ظالموں کو نہیں آئے گی، جو ظالم نہیں بھی ہے نا، کیونکہ خاموش رہنا بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا جہاد کیا؟ جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، سب سے بڑا جہاد یہ، سب سے بڑا جہاد۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے کم تھے اور بھیس بدل کے گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے حال سے بخبر ہو جاؤ، باخبر رہو۔ ایک دفعہ ایک گھر کے پاس سے گزرے، بچے رو رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، عورت کھانا نہیں دے رہی، اور اس نے نا امیر المومنین کو کوس دیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کون ہے کہاں، یا اس کو کیا پتا کہ امیر المومنین باخبر ہے کہ نہیں، وہ کوس رہی ہے امیر المومنین کو کہ کیا بات ہے بھئی، امیر المومنین کو خبر ہی نہیں ہے ہمارے حال کی کہ ہمارے گھر روز چولہا تو چلتا ہے لیکن پانی ابلتا ہے بند ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا نا، دوڑے بیت المال میں گھی کے کنستر اور اناج کی بوریاں اٹھائیں، غلام آیا، کہنے لگا جی مجھے دے، میں اٹھاتا ہوں، جوتا بھی نہیں پہنا۔ تو حضرت عمر نے غلام کو ایک بات کہی اور آگے بڑھ دیے، کہنے لگے قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی رعایا کو بھوکا نہ سونے دوں۔ اور آپ دوڑے اور جا کر وہاں جا کے، یار اناج دینا دور کی بات ہے، امیر المومنین آٹا گوندھ رہے ہیں، امیر المومنین چولہا چلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کام تم کرو باقی ہم کرتے ہیں، مل کے کھانا بنائیں گے۔ یہ ہیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا یوم منائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقلیتوں کو حقوق دیے۔ یہ ویسے ہم اقلیت کہہ دیتے ہیں، اصل ویسے جو پروننسیشن ہے وہ اقلیت ہے، جس طرح ہم اہمیت کہہ دیتے ہیں تو یہ اہمیت ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک چیز غلط رائج ہو گئی نا، تو اس لیے میں نے ساتھ درست لفظ بھی بتا دیا۔ جو عیسائی اور یہودی بے روزگار تھے، ان کا ڈیلی خرچہ حضرت عمر نے متعین کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک دفعہ مال آیا 10 لاکھ کے قریب، اللہ اکبر، اشرفیاں، درہم، دینار جو بھی تھا، فرمانے لگے کہ وہ جو صنعا ہے، یمن کے پہاڑوں پہ جو چرواہا بیٹھا ہے نا، اسے وہیں پر اس کا حصہ پہنچانا عمر کی ذمہ داری ہے۔ یہ پہاڑ کا جس نے سفر کیا ہے نا اسے پتا ہوگا، یہاں گاؤں دیہاتوں میں بکریاں چرانا بڑا آسان ہے، یہ پہاڑوں میں جو بکریاں چرانے نکلتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ صبح گئے شام کو آ گئے، یہ تو 2 دن ان کو جاتے ہوئے لگ جاتے ہیں، اور کئی دن وہاں قیام کرنا پڑتا ہے، اور پھر کئی دن کے بعد نیچے اترنا پڑتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہاں تک پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے، یعنی کہ اس وقت کوئی نیٹ نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یمن کے پہاڑوں کے چرواہوں کی خبر حضرت عمر کو ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں نا کہ مجھ سے ان کا بھی پوچھا جائے گا، سلطنت بڑھ گئی ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پولیس کا محکمہ قائم کیا نا، ان کے ذمہ لگائی کچھ چیزیں۔ اچھا، اس وقت جو پولیس کا افسر تھا نا اسے صاحب الاحداث کہتے تھے، تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا اور کہا وہاں پر پولیس کی ذمہ داری آپ کی ہے، اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ اور اچھا، اور پولیس کا محکمہ قائم کرنے کی وجہ تھی،
وہ وجہ یہ بتانے لگا ہوں میں کہ حضرت ابو ہریرہ کو کہا اس لیے تمہیں پولیس کا افسر بنایا ہے کہ تم وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو دکاندار ناپ تول میں دھوکہ نہ دیں۔ پہلی بات کیا رکھی کہ دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں اس کے بانی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج فوڈ اتھارٹی ہے اس کے بانی بھی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جا کر دیکھو کہ کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا، کوئی بے ایمانی تو نہیں کر رہا۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ پولیس کے اختیارات تمہیں دے رہا ہوں بحرین کی ذمہ داری تمہاری ہے، وہاں خیال رکھنا مین شاہراہ کے اوپر کوئی گھر نہ بنا لے، پبلک پلیس میں کوئی گھر۔ آج پورے محکمے قائم ہے نا تجاوزات کے خلاف، ٹی ایم میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، یہ اس کے بانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دیکھیں نا ہم کچھ علاقوں میں جاتے ہیں ایسے مکان کی دیوار کے ساتھ وہ بجلی کا کھمبا لگا ہوا ہے۔ اب وابڈا والے تو وہاں کھمبا نہیں لگا گئے نا، بھی کھمبا تو لگا تھا کہیں، اس کا مطلب یہ قبضہ ہوتے ہوتے مکان وہاں تک پہنچا ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عام شاہراہ پر جو پبلک پراپرٹی ہے نا وہاں کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی۔ فٹ پاتھ ہوتے ہیں نا لوگوں کے چلنے کے لیے، لیکن دکانداروں نے وہاں پہ اڈے لگا کے کرائے پہ دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، کس کا جی؟ حلال، بے شک وہ کاروبار وہاں حلال کرے لیکن وہ جگہ ہی اس کی دینا جائز ہی نہیں ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے، وہ آمدنی حرام ہو جائے گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پولیس کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ یار دیکھیں وہ فرمانے لگے ابو ہریرہ کو، اے ابو ہریرہ تمہاری ذمہ داری ہے مجھے شکایت نہ ملے کہ کسی نے اپنے جانور پہ زیادہ بوجھ ڈالا ہے، یا جو اوور لوڈنگ کے چلان ہو رہے ہیں حضرت عمر اس کے بانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یار وہ جنہیں جانوروں کا اتنا خیال ہے انہیں انسانوں کا کتنا خیال ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں اور دیکھیں اتنے شاندار کام دینے والے یہاں جو میں بات کرنے لگا ہوں، یار جنہوں نے جانوروں کا اتنا خیال رکھا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہو؟ تو کسی ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ایسے فضول قسم کی باتیں کریں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا تم پولیس والے ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سر عام شراب نہ بکنی چاہیے نہ اس کا کوئی خریدار ہو، چونکہ مسلمان کے لیے حرام ہے نا، غیر مسلم بھی رہتے تھے اور غیر مسلم پیتے ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں۔ کہا وہ ان کے معاملات ان تک محدود رہیں لیکن علل اعلان نہ شراب کی خرید ہوگی نہ فروخت ہوگی۔ پولیس کا کام کیا ہے؟ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ علل اعلان نہ شراب خریدی جائے گی نہ شراب بیچی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا گناہ کر بیٹھا، گناہ ہو جاتے ہیں نا، شراب پی لیتے ہیں لوگ لیکن توبہ کرنی چاہیے۔ وہ کہیں شراب پیتا تھا، وہ نا شراب کی بوتل یوں بغل میں چھپائے جا رہا تھا، شراب کی بوتل بغل میں چھپائے۔ مجھے یہ بتائیں شراب پینا جرم ہے، کس نے کہا؟ کس نے شراب حرام کی جی؟ اچھا، اور کس کے کہنے پہ شراب کی سزا دی جاتی ہے جی؟ اللہ کے کہنے پہ نا، بندے تو نمائندہ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ ہے، بندہ تو نمائندہ بن رہا ہے۔ اچھا بندہ اللہ کا، شراب وہ پی رہا ہے، مخالفت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی، مجرم وہ اللہ کا ہے۔ اب اس نے نا بغل میں شراب چھپائی ہے، اب چادر رکھی ہے اور وہ جا رہا ہے، اب سامنے سے اس کے نصیب ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اس کے تو پیروں سے نا زمین نکل گئی، وہ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر اس کی طرف بڑھے، اس نے کہا جی لو جی آج اگر پکڑا گیا نا تو میں نہیں بچتا، آج اگر پکڑا گیا تو میں نہیں بچتا۔ اب وہ پکڑا جاتا، سزا ملتی، نیکی ہوتی نا، ثواب ملتا کہ حضرت عمر نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ مخالفت جو وہ اللہ کی کر رہا تھا وہ نا اللہ سے سرگوشی کرنے لگا، فریاد کرنے لگا۔ یار دیکھیں رب کتنا قریب ہے بندوں کی، اس نے سر عام لب نہیں ہلائے کیونکہ حضرت عمر سامنے نا شک ہو جائے گا، دعا کے لیے یوں ہاتھ نہیں اٹھائے، اس کو پتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ رب تو وہ ہے جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دل میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ
آج اگر تو عمر کی عدالت سے بچا لینا، دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا میں، دوبارہ تیری نافرمانی۔ یار وہ لوگ جو لوگوں کو معاف نہیں کرتے وہ سیکھیں اس واقعے سے، معاف کرنے کی عادت اپنائیں، معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ رب نے یہ نہیں کہا وہ تیری تو سزا ہی یہ ہے تو پکڑا جائے، وہ حکم بھی میرا یہ ہے تجھے پھینٹی لگے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اس نے ابھی دل ہی دل میں بات کی، اندازہ کریں یار سامنے سے آتے کتنا وقت لگا ہوگا۔ اور حضرت عمر بڑے ایک صاحب قد آدمی تھے، 36 انچ کی چھاتی تھی آپ کی، اور بڑے آپ جاندار روبدار آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ہاں بھائی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا سرکہ ہے۔ کیا جی؟ سرکہ ہے۔ کہا دکھاؤ۔ اس نے بوتل دکھائی تو رب نے واقعی سرکہ بنا دیا تھا۔ یار اتنا کریم، اتنا غفور اور اتنا رحیم کہ وہ بندے کو حضرت عمر کی عدالت سے بچا رہا ہے، اس لیے کہ بندہ وہ توبہ کر رہا ہے، بندہ رب کی طرف آ چکا ہے، تو لہذا رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا دیگر علاقوں میں نا جو پولیس بھیجی، وہاں پر جو مزید جرائم تھے اور پولیس والوں کی ذمہ داری لگائی کہ یہ جرم روکنا ہے آپ نے، ان میں سے ایک جرم ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کہ جتنے جرائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکے ہیں، یہ سارے ہمارے معاشرے میں بدستور پائے جا رہے ہیں، اور روز بروز ان کے اندر اضافہ، بڑھوتری ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یقیناً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب فلاں کی غلطی ہے، فلاں کا قصور ہے، ہم سب ہی اس میں حصے دار ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے اس میں مبتلا ہے۔ تو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ؟ یہ طریقہ نہیں کہ فلانا افسر بدل دو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، لوگ ٹھیک ہوں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے بھیجا ایک جگہ پہ پولیس والوں کو اور فرمایا کہ ہجو کو ممنوع قرار دے۔ ہجو یہ ایک اصطلاح ہے، لوگ باقاعدہ شعر بناتے تھے کسی کی برائی کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے شعر و شاعری کی جاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا پولیس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کی حفاظت کرے۔ آج دیکھ لیں حد کے عزت کے دعوے نہیں ہوتے، ڈیفیمیشن کا کیس عدالت میں چلتا ہے کہ اس نے میری عزت کو پامال کیا ہے، ہر جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ قانون حضرت عمر نے بنایا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاحی ریاست بنائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا تشبیب کو روک دیا جائے۔ تشبیب بھی ایک اصطلاح، یہ وہ شعر و شاعری ہوتی تھی جس کے اندر خواتین کے بارے میں عشقی اشعار کہے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو ہوس کا شکار کیا جا سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب لوگ ہوس میں مبتلا ہوں گے نا، ان کے اندر انتشار پیدا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی خبریں سر عام آئیں گی زیادتیوں کی، پھر عمروں کا بھی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اور لوگ ہوس کے اتنے پجاری ہو جائیں گے، اور وہ پھر کوئی ذات پات اور کوئی عمر کا فرق نہیں رہے گا۔ آج دیکھ لیں یہ چیز جگہ جگہ ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ تشبیب تو کچھ بھی نہیں رہا نا، اب تو جو کچھ ہو رہا ہے تشبیب تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں کسی ایسی جگہ پر گئے تو شراب کی روک تھام کے لیے، چونکہ پہلے 40 کوڑے مارے جاتے تھے، 40 درے، تو مشاورت ہوئی تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا 80 کوڑے سزا ہونی چاہیے۔ کتنے جی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو اوکے کیا، کہا جی شراب کی سزا اب 80 کوڑے۔ کیوں؟ حضرت علی کے علم پہ سبحان اللہ، شہر علم کا دروازہ قرار دیا نا۔ وہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میٹنگ ہوئی نا، وہ کہتے ہیں شراب پینے والا نا شراب پی کے جو کام کرتا ہے نا وہ بہتان باندھتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اور تہمت اور بہتان کی سزا رب نے 80 کوڑے بیان کی ہے، تو لہذا شراب کی سزا بھی کم از کم 80 کوڑے مقرر کی جائے۔ اور پھر اسی طرح شرابیوں کو پہلے تو جیل بننے سے پہلے صرف کوڑے لگتے تھے، لیکن جب جیل بن گئی پھر کوڑے لگنے کے بعد ان کو جیل میں رکھا جاتا تھا تاکہ یہ دوبارہ شراب کی طرف نہ آئے، انہیں کچھ دن نشے سے دور رکھا جائے۔ آج دیکھیں یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں، یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں، ان کے فاؤنڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یار آپ باہر نکل جائیں، فلاحی ریاست کی ایک ایک چیز دیکھیں، ہر چیز کی کڑی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے ملتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا یوم منانا چاہیے۔
اللہ اکبر. آپ اچھا آپ وہ ہیں خلیفہ ہیں اور آپ کا تھوڑا سا نا مسئلہ ہو گیا کسی صحابی کے ساتھ، کو تھوڑی سی کو لین دین کا معاملہ تھا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان ان کی، تو معاملہ حل نہیں تھا ہو رہا. حاکم وقت سے الجھے ہوئے ہیں. کس سے جی؟ حاکم وقت سے. تو حضرت عمر نے کہا یار ایسا کرتے ہیں دونوں بات کریں گے تو بات بگڑ جائے گی، حل نہیں نکلے گا، کسی تیسرے کے پاس چلتے ہیں، کسی کو اپنا فیصل بناتے ہیں، کچھ ثالث مقرر کرتے ہیں. تو طے یہ پایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں گے. تو حضرت زید بن ثابت کے پاس جب گئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب. اچھا اب شرعی اصول یہ ہے، یہ پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے نا وہ گواہ لے کے آتا ہے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے وہ قسم کھاتا ہے، وہ حلف دیتا ہے. قانون یہ ہے، لیکن پورا پروسیجر ایک ہوتا ہے، چلتا ہے، سارے معاملات شہادتیں وغیرہ، یعنی کہ لمبا چوڑا ایک کام ہوتا ہے. تو حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب جب حضرت زید بن ثابت کے پاس پہنچے نا، چونکہ سمجھ لیں عدالت لگ گئی، تو حضرت زید کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ نا میری جگہ پہ آ کے بیٹھے. تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی ہم تو تمہیں منصف سمجھ کے آئے ہیں، تم تو ظالم بن گئے اور تم تو ظالم نکلے. کہا جی ظلم کیسا؟ کہا ظلم ہی ہے نا، ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھنا یہ ظلم ہے. میں اس وقت بن کے آیا ہوں سائل، اور سائل کو اس کی جگہ پہ کھڑا کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، میں وہاں نہیں آؤں گا، مجھے میرا جو خصم ہے اس کے ساتھ بٹھائیں. اب جب بات سنی نا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ لائیں. وہ کہنے لگے گواہ میرے پاس نہیں. تو حضرت زید کہنے لگے میں حضرت عمر کو قسم کا نہیں کہہ سکتا. اب اس پر حضرت عمر کو پھر جلال آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود قسم کھائی اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ کہا جب تک عمر زندہ رہے گا نا زید تجھ سے بڑے کام لیں گے ہم، لیکن منصب عدالت تجھے نہیں دیا جائے گا. منصب عدالت تجھے نہیں دیا جائے گا کہ تو عمر کو اتنی فیور دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو ہر تعلق والے کو فیور دے گا. کہا نہیں، تم منصب عدالت کے اہل، شان بڑی ہے تمہاری. ہم دیکھیں جو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سینئر کون ہے جونیئر کون ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اہل کون ہے اور نااہل کون ہے. مقام دیتے ہوئے اس کی ایلیجیبلٹی دیکھی جائے کہ جناب یہ اس کا اہل ہے بھی ہے کہ نہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا جناب یہ بڑا ہے چھوٹا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جب بھی کچھ کھاتے پیتے نا تو ساتھ تبرک دیا کرتے تھے بچا کے. تو غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا اور بچا کر نہ دیا تو رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا تھا. ایک نوجوان کو لڑکا بیٹھا تھا سامنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اور بائیں طرف بیٹھے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور دینے لگے نا پیالہ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور بزرگ ادھر بیٹھے ہیں. بزرگ بڑی شان نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان، یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بات بزرگی کی نہیں، بات حق کی ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بڑا کدھر بیٹھا ہے چھوٹا، یہ دیکھا جائے گا کہ حقدار کون ہے، حق کس کا ہے. اس سے پوچھو، اگر یہ اجازت دے تو میں ابو بکر کو دے دیتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بڑا سمجھایا، میں نے کہا بیٹا وہ بزرگ ہیں بڑے ہیں انہیں تم ترجیح دو. وہ کہنے لگے بات آپ کی ٹھیک ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیالہ آیا حضور کے ہاتھ سے تو میں کیوں اتنی بڑی سعادت سے اپنے آپ کو محروم کروں. اب یہ جب سیکھا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے تو اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ بھی کیا ہے کہ یہ نہ دیکھیں جناب مقام کس کا زیادہ ہے، مرتبہ کس کا زیادہ ہے. کہا یہ دیکھو اس عہدے کے لیے یہ اہل ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ حق رکھتا بھی ہے کہ حق نہیں رکھتا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دفاتر بنائے، یہ جو نادرہ ہے نا، نادرہ، اس کے بانی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب کون کیا کر رہا ہے، کہاں رہتا ہے،
کس کا ذریعہ آمدن؟ یار اتنی شان والے باتیں تو بہت کی جا سکتی، لیکن ایک بات کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ یار میں وہ ہوں جس سے 4 اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے، آج 22 لاکھ مربع میل پہ میرا حکم چلتا ہے، تو یہ رب نے کس کے صدقے عطا کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ اور حضرت عمر کا میں نے جس طرح عرض کیا، یہ 36 انچ چوڑا سینہ اور قد آور شخصیت، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کس طرح آتے؟ وہ آنے کا آداب کیا تھا؟ آ کر دوزانوں بیٹھتے اور ذرا اتنا دور ہو کے بیٹھتے کہ ان کے یہ ہاتھ نیچے بچھ جائیں، یوں ہاتھ رکھتے، بیٹھ کے یوں ہاتھ زمین پہ رکھتے، یعنی کہ بالکل بچھ جاتے، اور پھر کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ کیوں؟ انہوں نے زمانے کو بتایا کہ اگر اس در پہ خود کو گرا دو گے تو اللہ ہر جگہ بلندیاں عطا کرے گا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاید اسی نظارے کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ حضرت عمر یوں بیٹھ رہے ہیں، اور حضرت عمر ویل ایجوکیٹڈ پرسن تھے زمانے جاہلیت میں، یہ اس کمیٹی میں تھے، جج ہوا کرتے تھے لٹریچر کے، کہ جناب کس کا ادب زیادہ ہے، لٹریچر کے اندر کون ایکسپرٹ ہے، یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ اتنی مہارت تھی ان کو، اور زمانے جاہلیت میں اللہ نے ان کو ایلوکوینس عطا کی اور انہیں ملکہ خطابت عطا کیا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تو بیٹھ کر دوزانوں یوں ہاتھ رکھتے۔ تو اعلیٰ حضرت کا اگر انداز ادھار لیں تو یہ بات بالکل یہاں فٹ ہے کہ تیرے آگے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، لگے یوں کہ منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، لیکن وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔